بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ گوجرا میں بلاول بھٹو کے چیچا وطنی قافلے میں شرکت کے لیے جیالوں کا قافلہ روانہ۔ قافلے کی قیادت جنرل سیکرٹری پنجاب مائنورٹی ونگ ولیم عنایت نے کی۔ ہارون آباد میں حنان سائنس اسکول کے سالانہ امتحان کے نتائج کے موقع پر پوزیشن حاصل کرنے والے طالبہ و طالبات میں تقسیم انعامات کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان سے سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حکومت کے فلیگ شپ پروگرام حکومتی صحت کارڈ کی عوامی پذیرائی بھی زیر بحث آئی۔ گوجرا میں ایک اور ہوا کی بیٹی درندگی کا شکار۔ اوباش شخص کی 5 سالہ بچی سے زبردستی زیادتی۔ اور گوجرا میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران بدنام زمانہ 4 منشیات فروش گرفتار۔ منشیات فروشوں کے قبضہ سے 247 لیٹر شراب برآمد، مقدمہ درج۔ اور کوٹی لوہارا میں کم سن آذان کے اغوا کے مقدمہ میں اہم پیش رفت، سگا پھپھا اغوا کار نکلا۔ پولیس نے 2.5 سالہ آذان کے اغوا میں ملوث مرکزی ملزم نوید سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ رینالہ خورد میں پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ، بلاول بھٹو کی قیادت میں لانگ مارچ رینالہ خورد پہنچ گیا۔ ہارون آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد، سائلین نے شکایت کے انبار لگا دیے، موقع پر مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری۔ اور رینالہ خورد میں سانحہ پشاور کے خلاف انجمن اثناء عشری کی جانب سے احتجاجی ریلی میں شامل مظاہرین کا پشاور میں مسجد پر حملے اور دہشت گردی کے واقعے پر شدید نعرے بازی۔ رینالہ خورد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ، کارکنان کی جانب سے بالغانہ استقبال، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، بلاول بھٹو زرداری کا عوام سے خطاب۔ رینالہ خورد میں پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، ملزم نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ شہ سرخیاں اپنے جانی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیوز آئی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں باقاعدہ خبرنامے کی جانب۔ گوجرا میں بلاول بھٹو کے چیچا وطنی قافلے میں شرکت کے لیے جیالوں کا قافلہ روانہ۔ قافلے کی قیادت جنرل سیکرٹری پنجاب مائنورٹی ونگ ولیم عنایت نے کی۔ جیالوں کے قافلے میں شرکت کے لیے ڈول کی تھاپ پر بنگڑے جیالوں کے جوش و جذبے نے ثابت کر دیا پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، موجودہ حکومت کے خاتمے کا وقت ہو چکا۔ بلاول بھٹو کے اسلام آباد پہنچنے پر حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ عوام نے بہت برداشت کر لیا، اب عوام کو ہوش آ گیا ہے۔ عوام کا ٹھاٹھے
مارتا سمندر حکومت کو ضرور گھر بھیجے گا۔ پیپلز پارٹی کے مارچ میں پنجاب بھر سے جیالے شریک ہو رہے ہیں۔ سماجی شخصیت اکبر بندیشیا اور مسز اکبر بندیشیا نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور 1,00,000 روپے نقد کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اسکول حاضہ کے طلباء و طالبات نے خوبصورت ٹیبلو بھی پیش کیے جنہیں حاضرین نے بہت پسند کیا اور خوب سراہا۔ مہمان خصوصی یاسر چودھری کا کہنا ہے کہ ذہین اور قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال نئی نسل قومی امنگوں اور امیدوں کا مرکز اور محور ہے اور وطن عزیز کی ترقی کے لیے بچوں کی سائنسی بنیادوں پر تعلیم و تحقیق نہایت اہم اور ناگزیر ہے، کیونکہ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اعلیٰ تعلیم ہی دنیا میں بقا اور عزت و عظمت کا واحد راستہ ہے۔ جبکہ پرنسپل شمائلہ عمران اور وائس پرنسپل محترمہ شہناز چودھری نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے ہمہ وقت کوششوں کو ویژن بنا کر اس شعبے کو اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ ملک و قوم کی خدمت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر تمام شعبوں کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل افراد براہ راست تعلیم کے ذریعے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر اسکول محمد عمران یوسف کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ قوم ہی ترقی یافتہ ملک کی بنیاد ہے اور اپنی قوم کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا مشن قومی مشن ہے۔ اس پر پورے جوش و جذبے سے گامزن رہیں گے۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی سینئر صحافی یاسر چودھری نے پوزیشن ہولڈرز طالبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اعجاز الحق نے عوام کو معیاری صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ حکام کو بہاول نگر کی صنعتی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کریں اور وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں سردار عبدالسمی بھی شریک ہوئے۔ گوجرا میں اکبر ٹاؤن میں اوباش شخص نے 5 سالہ بچی سے زیادتی کر دی۔ اہل محلہ کے پہنچنے پر ملزم بچی کو روتا ہوا چھوڑ کر فرار۔ متاثرہ بچی کریانہ کی دکان سے چیز لینے گئی تھی۔ متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں ملزم علی احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم اس سے قبل بھی کم سن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے۔ اور گوجرا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران بدنام زمانہ 4 منشیات فروش گرفتار منشیات فروشوں کے قبضہ سے 247 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ گوجرا میں تھانہ صدر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتار ملزمان میں لطیف، یوسف، ارشد اور شہباز شامل ہیں۔ ملزمان عرصہ دراز سے شراب فروشی میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ تھانہ کوٹلی لوہارا میں ایس پی امجد فاروق نے ڈی ایس پی صدر سرکل ظفر کوی اور ایس ایچ او کوٹلی لوہارا نجم فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ 2 روز قبل کوٹلی لوہارا مغربی کے رہائشی علی حمزہ کے 2.5 سالہ آذان کو اس کے پھپھا نوید نے اغوا کیا تھا۔ ملزمان نے بچے کو اغوا کر کے گھر میں پرچی پھینکی تھی جس پر بچے سے متعلق رابطہ کرنے کے لیے اسکائپ آئی ڈی درج تھی۔ اسکائپ آئی ڈی رابطہ کرنے پر ملزمان نے بچے کی واپسی کے لیے 80 لاکھ روپے تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا تھا اور تاوان کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں بچے کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ آذان کے سگے پھپھا نوید نے ساتھیوں سے مل کر آذان کو اغوا کیا تھا اور آذان کے پھپھا نوید نے ساتھی ملزمان کو بچے کو اغوا کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا ایڈوانس چیک بھی دیا تھا۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے بچے کی بحفاظت بازیابی کو ممکن بنانے کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دی تھی اور ایس پی انویسٹیگیشن فاروق امجد کی سربراہی میں ڈی ایس پی صدر، ڈی ایس پی سی آئی اے اور ایس ایچ او کوٹلی لوہارا اور آئی ٹی کی ٹیمیں رات بھر مصروف عمل رہی اور پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 2.5 سالہ آذان کو بحفاظت بازیاب کروا کے ملزم رضوان محمد بھٹی اور ان کی والدہ روبینہ کوثر اور مرکزی ملزم نوید کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی اور مؤثر حکمت عملی کی بدولت معصوم بچے کی بحفاظت واپسی پر بچے کے والدین نمناک آنکھوں کے ساتھ پولیس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اہل علاقہ نے پولیس کے حق میں نعرے بازی کی اور پولیس افسران کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ رینالہ خرد میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے استقبال کے لیے استقبالیہ کیمپ کلمہ چوک میں لگایا گیا۔ سرکل پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کارکنوں کی بڑی تعداد استقبالیہ کیمپ میں موجود۔ کیمپ میں کارکنان میں بینڈ باجے پر رقص اور نوٹ نچھاور۔
اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کے وی اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر محمد ظفر بزدار نے ایس ڈی پی سرکل ہارون آباد شمس خان کے ہمراہ تھانہ فقیر والی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں، ان کے ازالہ تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ کھلی کچہری میں انعقاد کا مقصد شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی اور پولیس عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے۔ میرے آفس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری سے خطاب کے دوران کیا۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیل جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی اور ڈی پی او نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا ہے کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے ضلع کے تمام سرکلز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ سانحہ پشاور کے خلاف انجمن اثنائے عشری کی جانب سے احتجاجی ریلی مسجد پر حملہ اور حملے میں قیمتی جانوں کا ضیاع حکومت کی نااہلی ہے۔ دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر حکومت اس میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، مظلوموں کے صبر کو نہ آزمایا جائے۔ ریلی مرکزی امام بارگاہ بیت الحسنین سے نکل کر صدر بازار سے ہوتی ہوئی کلمہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ رینالہ خرد میں بھی پاکستان چیئرمین پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جیالوں کی جانب سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا والہانہ استقبال کیا گیا اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ سابقہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور رکن پنجاب اسمبلی حسن مرتضیٰ بھی کنٹینر پر موجود تھے۔ حسن مرتضیٰ کی جانب سے بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان کے نعرے لگائے گئے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نعرے بھٹو سے خطاب کا آغاز کیا اور کہا کہ ابھی لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا ہی نہیں، مگر حکمران ابھی کانپ رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، اگر آج حکمران کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ عوامی مارچ ہے، جمہوریت پر جو حملے کیے گئے ہم ان کے خلاف ہیں اور ہم مہنگائی بے روزگاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کی نالائکی کی وجہ سے ہر طبقہ مشکل میں ہے، جس سے پوچھیں وہی پریشان ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ہے۔ آج کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ شہید بھٹو نے کہا ان سے آلو خریدو چاہے سمندر میں پھینک دو، لیکن کسان کو سہولت دو۔ اس نے کھاد مہنگی کی، ہم اس ملک کے کسانوں کے نمائندے ہیں۔ اس وزیر اعظم نے سب سے بڑا دھوکہ یوتھ سے کیا۔ اس نے نوجوانوں کو روشن مستقبل کا وعدہ کیا، نوکریوں کا وعدہ کیا۔ آپ ان نوجوانوں سے پوچھیں آپ کو نیا پاکستان پسند آیا؟ نوجوان اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے۔ میرا اپنے طالب علموں کے لیے پیغام ہے، میں ابھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں نوجوانوں کے مسائل سمجھتا ہوں۔ سب سے زیادہ یونیورسٹی پیپلز پارٹی نے بنائی تھی۔ رینالہ خرد میں تھانہ راوی کی پولیس کی خفیہ اطلاع پر علی عباس نامی ملزم نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ 25 سالہ صوفیہ بی بی 9 سالہ بچی کی ماں تھی۔ ملزم قتل کے بعد لاش کو دریا میں پھینکنے جا رہا تھا کہ گاڑی سے بوری بند لاش برآمد، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ نیوز آئی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔